بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات میں اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گرفتار ہوئی اور ناجائز خواہش پر آمادہ ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا زلیخا بدکار عورت تھی؟ الیاذ باللہ نہیں، وہ دنیا کی پاکیزہ ترین عورت تھی۔ وہ حسن کی دیوی اور ملکہ تھی۔ حسن میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ کوئی باندی یا کنیز نہیں تھی، وہ شہزادی تھی۔ کس چیز نے اسے غلام پر عاشق ہونے پر مجبور کیا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ وہ اس زمانے میں اپنے حسن و شباب میں لسانی تھے۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی۔ وہ شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب کے پیش نظر رہنے لگی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لے آئے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں رفتہ ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کباط کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کا دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ علیہ السلام غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خامن سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دے سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے۔ پھسرانا تو یہ خود چاہتی تھی اور نام میرا لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی عمر 3 ماہ تھی انگورے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر یہ حقیقت دے کر جان گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔